وہ آہستہ کر دے بند کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم طلباء اور طالبات، معزز حاضرین، ناظرین، سامعین، سورۃ البقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ پاک ہے۔ ہم نے کل آپ کے سامنے 219 آیت پاک تک بیان کیا، تو ایک مسئلہ اسے ہم نے تفصیل سے نہیں بیان کیا، اور وہ ارتداد کا ہے۔ یعنی ارتداد سے مراد کسی کا اپنے دین سے پھر جانا ہے۔ تو اب اسلام میں اس حوالے سے یعنی کیا وضاحت ہے، ہم اس کو بیان کریں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 137 میں۔ جب وہ 137 سورہ پاک آئے گی، آیت پاک آئے گی، تو انشاءاللہ ہم اس مقام پر ارتداد کے مسئلے کو، یعنی دین سے پھر جانے کے مسئلے کو بیان کریں گے۔ لیکن آج ہم اس پہ تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کر دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عیسائیت اور یہودیت میں جو ہے وہ اس وقت ان کے ہاں اگر کوئی شخص دین سے پھر جاتا تھا تو اس کی سزا موت تھی۔ یعنی آج بھی ان کے ادیان میں یہ بات جو ہے وہ موجود ہے، اور ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ میں اگر اس تفصیل میں جاؤں گا تو بات طویل ہو جائے گی، لیکن 13ویں صدی میں آکسفورڈ میں، انگلینڈ میں، یعنی یونیورسٹی نہیں بلکہ شہر میں، وہاں پہ کسی نے، راہب نے، نچلے درجے کے راہب نے یہودی مذہب میں شادی کی تو اسے جلا دیا گیا تھا۔ یعنی 13ویں صدی آپ سمجھ لیں کہ اس وقت ہم 2026 میں ہیں، 21ویں صدی میں ہیں، تو 13ویں صدی میں مذہبی اعتبار سے ان کا رنگ یہ تھا۔ یعنی انہوں نے شادی کو بھی سمجھا، اور اس حقیقت کو ہم بیان کریں گے اگلی آیت پاک میں، کہ بھی قرآن مجید جو ہے، اگلی آیت پاک آئے گی اس میں ہم بیان کریں گے کہ قرآن مجید مشرک عورت سے نکاح کو روکتا ہے، لیکن نکاح کے بعد سزا کیا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید خاموش ہے، قرآن و حدیث خاموش ہے۔ یعنی اگر ایک تو ہے نا، جیسے میں نے عرض کیا کہ آکسفورڈ شہر تھا، اس میں ایک راہب اور مذہبی آدمی نے، کرسچینٹی سے تعلق رکھتا تھا، اس نے یہودیت میں شادی کی تو جلا دیا گیا۔ لیکن قرآن مجید یہ روکتا ہے کہ مشرکہ سے شادی نہ کی جائے۔ تو مشرکہ سے شادی روکی ہے، لیکن کیا اس کی کوئی سزا ہے؟ نہیں، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی سزا نہیں بیان کی گئی۔ ابھی ہم مزید آگے چلتے ہیں تو کچھ باتیں اور جو ہیں باقی رہا۔ جوے اور شراب کے جو نقصان دہ یا نشے کے نقصان دہ اثرات ہیں دنیا پر اب ہو رہے ہیں، اور والدین اپنے بچوں کے حوالے سے نشے کی بنا پر جتنے فکر مند ہیں وہ کسی سے بھی پوشیدہ بات نہیں ہے۔ ترقی پذیر ملک بھی فکر مند ہیں، اور ترقی یافتہ ملک بھی فکر مند ہیں۔ یعنی نشہ جو ہے اس نے ہماری نسلوں کو تباہ کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع کر چکا ہے، اور ہم اس حوالے سے فکر مند ہیں۔ اسی طرح جوا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں تباہ کن اثرات جو ہے، جس میں قتل و غارت بھی ہے، اگر آپ کیلکولیشن کے ساتھ اس کے تباہ کن اثرات دیکھنا چاہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کے کتنے تباہ کن اثرات ہیں۔ باقی رات شراب کے حوالے سے کتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے، جسے ہم انسانیت کی تعلیم پہ خرچ کر سکتے ہیں، تربیت پہ خرچ کر سکتے ہیں،
علاج معالجہ پہ خرچ کر سکتے ہیں اور غریب ممالک کی مدد کر سکتے ہیں. یعنی شراب پہ بلین ڈالرز، ٹریلین ڈالرز خرچ ہو جاتے ہیں. شراب کیا ہے؟ بہہ جاتی اور اس کے نقصان دہ اثرات بھی ہیں، لیکن ہم ٹریلین ڈالر خرچ کرتے ہیں اس پہ. آپ خود اندازہ کریں کہ وہ ٹریلین ڈالرز ہم انسانیت کی فلاح کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، انسانیت کی بہتری کے لیے خرچ کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں عالم انسانیت کتنا غافل ہے اجتماعی اعتبار سے. یہ نہیں ہے کہ صرف یورپ میں ہی شراب پی جاتی ہے، دنیا کے اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں بے تحاشا شراب پی جاتی ہے. لیکن انسان اس حقیقت کو نہیں سوچتا کہ ہم ٹریلین ڈالر ضائع کر دیتے ہیں، لیکن ہم انسانیت کی فلاح کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ٹریلین ڈالر ضائع کر کے بھی دعوے ہمارے باقی ہیں. اسی طرح نشے کے حوالے سے ہم اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں، لیکن اس جانب ہم توجہ نہیں کر رہے اور اس کے لیے تربیت کا اہتمام بھی نہیں کر رہے. یہ چند باتیں تھیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم شراب ہے یا جوا ہے، ہم چاہیں تو اپنی نوجوان نسل میں فکری بیداری سے ہم ان باتوں سے روک سکتے ہیں. یعنی آپ تماچا مار کے نہیں روک سکتے، آپ طاقت سے نہیں روک سکتے، فکری بیداری سے روک سکتے ہیں. یعنی فکری بیداری کیا ہے؟ اس کے نقصان دہ اثرات کے حوالے سے آپ بتائیں اور پھر ان بچوں کو بتائیں، نوجوان نسل کو بتائیں کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. اصل میں فکری بیداری ہی انسان کو کسی غلطی کی طرف یا کسی جرم کی طرف بڑھنے سے روکتی ہے. قوانین تو بعد میں سخت کیے جاتے ہیں نا، پہلے تو انسان کی فکر کی اور سوچ کی بیداری ہوتی ہے. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عالم انسانیت کو جوے اور شراب سے نجات دلا سکیں تو فکری بیداری ضروری ہے. آپ فکری بیداری کیسے پیدا کریں گے؟ جبکہ ساری دنیا جو ہے وہ جوے اور شراب کی لت میں لگی ہوئی ہے. ٹریلین یورو جو ہے، ٹریلین ڈالرز جو ہیں وہ اس مصیبت کے اندر لگائے جاتے ہیں، انویسٹ کیے جاتے ہیں. فکری بیداری کیسے ہوگی؟ ہم جان چھڑوانا چاہتے ہیں مگر ہم فکری بیداری کے ساتھ ہم جان نہیں چھڑوانا چاہتے. ہم بزنس کر رہے ہیں، یعنی شراب ہو یا نشہ ہو اس کا بزنس ہے. انٹرنیشنل لیول پہ مافیاز ہیں جن کے سپورٹ دنیا کر رہی ہے. اسی طرح جوا ہے، مختلف شکلوں میں انسانیت کو تباہ کر رہا ہے، لیکن ہم اس میں فکری بیداری نوجوان نسل میں نہیں لانا چاہتے. یہ مجرمانہ خاموشی ہے اور صرف ایک فرد کی نہیں ہے، ایک ملک کی نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل لیول پہ دراصل مجرمانہ خاموشی ہے. اس بارے میں فکری بیداری کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ ہے قرآن مجید کا سوال ہم سے کہ ہم ان دو معاملات میں فکری بیداری کیوں نہیں پیدا کرتے. قرآن کہتا ہے کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ پاک بالکل وضاحت سے بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سوچو، سوچ کے چیزوں کو سمجھو. یہی فکری بیداری ہوتی ہے نا، اور کیا ہوتی ہے. اب قرآن مجید آگے فرماتا ہے 220 آیت پاک، دنیا میں اور آخرت میں نے عرض کیا کہ فکری بیداری کس میں پیدا کرنی ہے؟ یعنی بچوں میں. ایک تو ہے نا کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا اور آخرت ایک وہ ہے، یعنی یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے جو موت کے بعد آنا ہے. قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ اگر سورۃ الضحیٰ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آخرت جو ہے وہ ہر آنے والا لمحہ، قرآن مجید ہر آنے والے لمحے کو آخرت کہتا ہے، اور دنیا جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہو. یعنی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو بتائیں کہ لمحہ قریب آپ کا برباد ہو جائے گا اور آپ کا فیوچر بھی تباہ ہو جائے گا. یعنی انہیں
لمحہ قریب میں بھی اور مستقبل قریب میں بھی ان کے اندر سوچنے کی طاقت پیدا کرے۔ یہ تو ہے انسانیت کے لیول پر کام، یعنی نسلوں میں بیداری انسانیت کے لیول پر ہے۔ ایک بیداری ہے اسلامی لیول پر۔ جب آپ اسلامی لیول پہ بیداری کسی کے ہاں پیدا کرتے ہیں تو اس میں پھر آتا ہے کہ ہم ہر بچی سے، ہر بچے سے، ہر نوجوان سے، اپنی نسل کے ہر فرد سے کہتے ہیں بھئی یہ دنیا ہے، یہ گزر جانی ہے، آخرت میں آ کے ہمیں حساب دینا ہے۔ یہ ہے اسلامی لیول پہ کام کرنا، اور ایک ہے انسانی لیول پہ کام کرنا۔ ہمیں دونوں مرحلوں میں، یعنی انسانی لیول پر بھی اور اسلامی لیول پر بھی، دونوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید فرماتا ہے اب دیکھیے، ایک تو ہے مال کو آپ شراب پہ لگا دیں، نشے پہ لگا دیں، اور ایک یہ ہے کہ جوے پہ لگا دیں، خرچ کر دیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ بزنس کریں، یعنی جو معاشرے میں کمزور لوگ ہیں اور مالدار ہیں، آپ ان کے ساتھ مل کے بزنس کریں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کا مال لوٹ لیں، ان کا مال کھا جائیں، ان کا مال تباہ کر دیں، یا ان کے ساتھ حسد و بغض کریں، نہیں، یتیموں کی سرپرستی کریں۔ اگر وہ مالدار ہیں تو قرآن مجید فرماتا ہے، قرآن مجید نے جب یتیموں کے حوالے سے، وہ آپ سورۃ النساء کی اگر پہلے رکوع کی آخری آیت کو پڑھیں تو قرآن کہتا ہے کہ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ تو صحابہ نے جب یہ آیت پاک سنی تو بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں؟ ہم تو یتیموں کے ساتھ یعنی مل کے کھاتے ہیں، ان کے مال کے لیے انویسٹ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید اب بتا رہا ہے یسألونک، صحابہ کے اندر اتنا اضطراب پیدا ہوا کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، سوال کرتے ہیں آپ سے عن الیتامیٰ، یتیموں کے بارے میں، یعنی جو سرپرستی سے محروم ہو گئے۔ اس میں وہ بچہ بھی ہے جس کا والد چلا جائے، یعنی وہ اولاد بھی ہے جس کا والد چلا جائے، اور وہ عورت بھی ہے جس کا خاوند فوت ہو جائے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ بچہ ہے یا بچی ہے تو اس کا مال چھین لیں، اور اگر عورت بے آسرا ہو جائے تو اس کی عزت پہ نظر رکھیں، اس کی عزت کو کھلواڑ بنائیں۔ قرآن کہتا ہے یہ نہیں۔ قل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، فرما دیجئے اصلاح لہم خیر، اصلاح کرنا جو ہے وہ ان کے لیے بہترین ہے۔ اب یہ دیکھیے قرآن مجید آگے فساد کے ساتھ کرتا ہے مقابلہ، اصلاح اور افساد یعنی فساد کے ساتھ۔ قرآن مجید آگے فرماتا ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے مال کو ملا دیتے ہو اپنے مال کے ساتھ تو تمہارے بھائی ہیں، لیکن خیانت نہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا مال جو ہے اپنے مال سے ایسے ملا لو کہ بھئی آپ کا مال رہ جائے اور ان کا مال بیچ میں غائب ہو جائے، یوں نہیں ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں ایک سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے تو وہ اسے سال کے بعد 5 روپے ملتے ہیں، اور جو اس کا مال بھی زیادہ ہوتا ہے، اس نے انویسٹ کیا ہوا، اور جو محنت کر رہا ہے 95% بولے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح، اور پھر 1 سال تو دیتا ہے 5% بھی، اور اس کے بعد 5% بھی ختم کر دیتا ہے، کہتا ہے دیوالیہ ہو گیا۔ یعنی اخلاقی حالت کا اکٹھے چلنے کے لیے لازم ہے کہ دونوں افراد اخلاقی اعتبار سے بلند ہوں۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتے ہیں فسادی اور اصلاح کرنے والے کو، یعنی دونوں کے درمیان جو فرق ہے اللہ وہ جانتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیموں، بے سہارا، مجبور لوگوں کا یعنی استحصال کرنا یا ان کی مجبوری سے اور ان کی بے بسی سے فائدہ اٹھانا، یہ دراصل فساد ہے۔ ہم دیکھیے اسے فساد سمجھتے ہی نہیں۔ ہم راہ چلتی ہوئی بے آسرا عورت کو ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے مطلب ہے کہ اس کا کوئی والی وارث ہی نہیں۔ رات کو چلتے ہوئے کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے، راہ میں چلتے ہوئے دن کے وقت کسی عورت کی عزت محفوظ نہ رہے جس معاشرے میں یا جہاں پہ نگاہیں بھروسہ نہ کریں، اعتبار نہ کریں، عزت کا خیال نہ رکھیں،
تو بتائیے قرآن مجید فرما رہا ہے کہ فساد ہے وہ کسی کی بھی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاشرے میں فساد برپا کر رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ فساد جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، فتنہ و فساد قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو قرآن مجید آگے فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں بھی اس آزمائش میں مبتلا کر دیتا، جیسے قرآن مجید سورۃ النساء کے پہلے رکوع میں فرماتا ہے کہ تم خود سوچو کہ تم جس کمزور لوگوں کا استحصال کر رہے ہو یا ان کی بے بسی سے فائدہ اٹھا رہے ہو، تو قرآن کہتا ہے تم مر گئے ہوتے اور تمہارا گھر بے آسرا رہ گیا ہوتا، اور کوئی اور فرد اس طرح کر رہا ہوتا تمہاری اولاد کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا حل ہوتا۔ یعنی تم مذاق سمجھ رہے ہو اس کو؟ اس مرنے والے کی جگہ پہ تم بھی ہو سکتے ہو اور تمہیں بھی مرنا ہے۔ تو قرآن مجید دراصل بے کسی مجبوری میں جو بندہ اس طرح کرتا ہے نا، قرآن مجید اس کی خباثت کو، اس کی گندگی کو اور غلاظت کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کے سخت الفاظ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم آگ کھا رہے ہو۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے کہ تم آگ کے انگارے کھا رہے ہو۔ آپ سوچئے کہ یہ سزا دنیا میں تو ہے، یعنی یہ سزا دنیا میں لفظوں کی صورت میں ہے، لیکن آپ سوچئے کہ اگر ایکچوئل یہی جہنم میں ہوا، اور قرآن کہتا ہے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، کہ وہ آگ جو جہنم کو جلا کے راکھ کر دے، ایسی آگ اس میں داخل کیا جائے، یعنی کچھ آگ ایسی ہوگی جس سے جہنم بھی پناہ مانگے گی، اس طرح کی آگ میں ایسے لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ ہم ظلم کو، بے بسی پہ ظلم کو، بے کسی پہ ظلم کو ہم مذاق سمجھتے ہیں، یہ مذاق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا الخلق عیال اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری دنیا میرا خاندان ہے، یہ سارے لوگ میرے خاندان کا حصہ ہیں۔ آپ بتائیے کہ کون ہے جو اپنے خاندان پہ ظلم کو برداشت کر سکے؟ تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ تم بھی ہو سکتے تھے اس جگہ پر، کہ تم مر گئے ہوتے تو کوئی اور اگر اس طرح کر رہا ہوتا تو خود بتاؤ کہ تمہارا حال کیا ہوتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ تو صحابہ کرام سے فرمایا گیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اصل چیز اخلاص نیت ہے اور احتیاط ہے، باقی اللہ پاک کرم فرمائیں گے، اور اللہ پاک سمجھ رہے ہیں کہ نیتوں میں شر کس کے ہے اور خیر کس کے ہے۔ فیصلہ نیتوں کے اعتبار سے اور احتیاط کی بنیاد پر ہوگا۔ جب بھی یتیموں کے حوالے سے کوئی چیز ہو احتیاط کریں، اس لیے کہ آپ اگر احتیاط نہیں کرتے تو یاد رکھیے کہ اس میں براہ راست اللہ انوالو ہے۔ یہ بچے جو یتیم ہوتے ہیں، جو بچیاں یتیم ہوتی ہیں، یاد رکھیے کہ اللہ انوالو ہو جاتا ہے ان کی زندگیوں میں۔ تو اس لیے جب ہم ان پہ ظلم کرتے ہیں تو اس ظلم کا جواب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید آگے فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، خاندان کا، بال بچوں کا ذکر ہو رہا ہے، مال کا ذکر ہو رہا ہے، تو یقینی بات ہے کہ فیملی جب بنتی ہے تو اس میں مال بھی انوالو ہوتا ہے، گھر بھی انوالو ہوتا ہے، اللہ پاک بچے بھی عطا کرتا ہے۔ تو قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ایمان لے آئیں تو بہت اچھا ہے، ان سے نکاح میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ ایمان نہ لائیں تو پھر نکاح نہ کریں، اس لیے کہ آپ جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ اس آیت پاک کو غیر شادی شدہ لوگوں سے بہتر سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ صرف مزاج کا اختلاف بھی برداشت نہیں ہوتا۔
یعنی طبیعت اور مزاج کا اختلاف جو ہے وہ بھی ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، کچھ عادتوں کا اختلاف بھی ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ جب عقیدہ مختلف ہوگا، جب عبادت کے انداز مختلف ہوں گے، جب مذہب ہی مختلف ہوگا، تو سوچئے کہ گھر کس طرح انگارہ بنا ہوا ہوگا، کس طرح آگ لگی ہوگی اس میں کہ جھلسا دے گی۔ جب کچھ عادتوں کا اختلاف ہو، طبیعت کا اختلاف ہو، مزاج کا اختلاف ہو، تعلیم کا اختلاف ہو، علاقے کا اختلاف ہو، تو دیکھیں کتنا مشکل ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا۔ اگر جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ اس آیت پاک کو صحیح طریقے سے سمجھ پائیں گے، اس لیے فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور وہ باندی، وہ عورت ایمان والی جو ہے وہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ اچھی لگے تمہیں۔ یعنی اگر مشرکہ عورت اچھی بھی لگتی ہے تو بھی وہ اچھی نہیں ہے، ان فیوچر وہ ہو سکتا ہے کہ چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے وہ اچھی لگے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ اچھی نہیں ہے، ان فیوچر اچھی نہیں ہے آپ کے لیے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم نکاح کرو عورتوں کا مشرکین سے، حتیٰ کہ وہ مشرک ایمان لے آئے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ بھئی وہ محبت کی وجہ سے ایمان لایا ہے، بھئی بات اللہ نے ایمان کی رکھی ہے۔ کوئی کہے کہ بھئی دولت کی وجہ سے ایمان لایا ہے، ہو سکتا ہے زمین کی وجہ سے ایمان لایا ہو سکتا ہے عورت کی کشش کی وجہ سے ایمان لایا ہو۔ یہ تعلق چیزوں کا چونکہ دلوں کے ساتھ ہے، اس کا تعلق چونکہ دل کے ساتھ ہے، یہ اللہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ ایمان لے آئے تو اس کے ایمان لانے پہ اعتبار کیا جائے گا، ہم اعتبار کریں گے، اللہ کا دین اعتبار کرے گا، اللہ کی شریعت اعتبار کرے گی، لیکن باقی رہا دل کا معاملہ، ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ لالچ میں لایا ہے ایمان، یا ہم کہیں کہ وہ ہماری پوسٹ کی وجہ سے ایمان لایا ہے، یا لڑکی کے حسن کی وجہ سے ایمان لایا ہے، تو یہ بات مناسب نہیں۔ اور اگر مرد بھی ایمان لے آئے یا عورت ایمان لے آئے تو ان کی نیتوں پر، ان کے ارادوں پر، ان کے احساسات پر اور ان کے دل کے جذبات پر ہم میں سے کسی کو بھی اٹیک کرنے کی یعنی اجازت نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں کہ یہ اس وجہ سے، یعنی محرکات ہم نے طے نہیں کرنی، ہم نے اس کی زبان پہ اعتبار کرنا ہے اور اس دعا کے ساتھ اعتبار کرنا ہے کہ پروردگار ایمان کو اس کے دل میں داخل فرما دے۔ اگر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بھئی نہیں، دل میں ایمان نہیں داخل ہوا، ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اب بندے کا، صاحب ایمان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم فیصلہ اب نہیں کر سکتے، چونکہ اس نے کہا میں ایمان لے آیا ہوں، یا عورت نے کہا کہ میں ایمان لے آئی ہوں، تو اس کے بعد فیصلہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اب اس بندے کے ہاتھ میں اور اللہ کے۔ تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکین سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لایا ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، یعنی ایک غلام جو ہے مومن ہو تو بہتر ہے مشرک مرد سے، آزاد مرد سے غلام بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں اچھا بھی لگے، مرد اچھا بھی لگے، مشرک ہو تو اچھا بھی لگے تو بھی تمہیں اپنے قدم کو روک لینا چاہیے۔ اللہ کا حکم یہی ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ذرا جہاں دیدہ انداز سے دیکھے گی یا دیکھے گا تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کا حکم ہی ماننا بہتری ہے۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک یدعون الی النار، وہ تمہیں جو ہیں، یعنی چاہے مشرک مرد ہے چاہے مشرک عورت ہے، وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ کیسے؟ اس لیے کہ آپ جب ان کی محبت میں اس طرح گرفتار ہوئے ہیں تو 100% امکان ہو جاتا ہے کہ اب آپ نے ایمان کو ختم کر دینا ہے اپنے، گویا آپ ان کی محبت میں اس طرح مبتلا ہو گئے ہیں کہ آپ کے دل سے ایمان اور خدا کی محبت اور رسول کی محبت نکل جائے۔ اولئک یدعون الی النار،
واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ پاک جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے اذن سے، اپنی اجازت سے، اپنے کرم سے تمہیں بلا رہا ہے۔ تم اس پہ غور کرو۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، اور اللہ پاک بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو عالم انسانیت کے لیے، لعلہم یتذکرون۔ اب یہاں پہ یتفکرون نہیں فرمایا، کیونکہ انسان عشق میں مبتلا جب ہو جائے تو یتفکرون مشکل ہو جاتا ہے اس کے، یعنی جب انسان مرد ہے یا عورت ہے عشق میں مبتلا ہو جائے، محبت میں مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے فیصلہ ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کہیں کہ بھئی ذرا عقل سے کام لو، تو محبت و عشق میں عقل سے کام مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت قرآن مجید فرماتا ہے لعلہم یتذکرون، فرماتا ہے ذرا نصیحت حاصل کرو، یعنی دوسرے انسانوں کو دیکھ کے نصیحت حاصل کرو، دوسروں کی بات کو اپنے پلے باندھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ محبت کرتے ہوئے اور عشق کرتے ہوئے تمہارے پاس سوچنے کی طاقت دھیرے دھیرے ریڈیوس ہو جاتی ہے، تھوڑی رہ جاتی ہے۔ اس وقت قرآن کہتا ہے کہ تم اپنی فکر سے کام لوگے، تمہاری فکر پہ تمہارے جذبات اور تمہارے دل کی کیفیات غالب ہیں اس وقت، لہذا دل کی کیفیات چونکہ عقل پہ غالب آ چکی ہیں، تو اس لیے اپنی عقل سے کام لینے کی بجائے آپ کوشش کرو کہ دوسرے کی بات کو سنو اور دوسری مثالوں کو دیکھو کہ ان چیزوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ یعنی سادہ سی بات ہے کہ جہاں مزاج کا فرق ہے وہاں پہ انجام دیکھ لیں، جہاں طبیعت کا فرق ہے وہاں پہ انجام کو دیکھ لیں، جہاں کچھ چیزوں کے فرق کے ساتھ لوگ جیے ہیں ان کا انجام دیکھ لیں، تو اس انجام کو دیکھ کے اندازہ کر لیں کہ اگر ایک مومنہ ہو اور ایک مشرک ہو، اور ایک مشرکہ ہو اور ایک مومن ہو، تو دونوں کے درمیان ایک چھت کے نیچے کیسے ممکن ہو سکے گا؟ اور پھر یہ ہے کہ اولاد کے اندر جو کشمکش ہوگی، آپ سوچئے کہ یہ بات ماں کیسے برداشت کرے گی یا باپ کیسے برداشت کرے گا اس بات کو کہ کیسے لے کے چلا جائے۔ تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے لعلہم، دیکھیے یتفکرون نہیں کہتا یہاں پر، تتفکرون بھی نہیں کہتا، نہیں، فکر کی بات نہیں کرتا، بلکہ دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو، نصیحت حاصل کرو، مثالوں کو دیکھ کے نصیحت حاصل کرو یا اپنے بڑوں سے نصیحت حاصل کرو۔ ہم نے یہاں تک 221 آیت پاک تک آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔